بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویسے تو بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے، جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ حدیث نبوی ہے، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ تو میرے پیارے ویئر، آئیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اور آپ کے اہل بیت سے بھی محبت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، آج 9 ہے، کل 10 ہوگی۔ اہل بیت کے لیے انتہائی صدمے والا، انتہائی دکھوں والا، انتہائی مصیبتوں والا مہینہ ہے۔ آئے میرے پیارے ویئرز، ہم بھی اہل بیت کے غم میں شریک ہوں اور امام علی مقام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے ان کے غم میں شریک ہوں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آخر میں ایک پیغام ہوگا، اس پہ بھی کمنٹس باکس میں یا رسول اللہ ہم غلام اہل بیت لکھ کر میسج کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ معاویہ نے 1,00,000 درہم اور یزید سے شادی کی لالچ دے کر امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے پر ان کی زوجہ کو آمادہ کیا اور شام سے انتہائی مہلک زہر اس کام کے لیے مالونہ کے پاس بھیجا، اور اس مالون باپ کی مالون بیٹی نے امام حسن علیہ السلام کو روزہ افطار کرنے کے لیے دودھ میں زہر ملا کر دیا، جس کے پینے سے 7 صفر 50 ہجری کو حضرت امام حسن علیہ السلام 47 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ اور بعض روایت کے مطابق امام حسن کی تاریخ شہادت 28 صفر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اشت نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے، اور اس کی بیٹی جادہ بنت اشت نے امام حسن کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے، اور اس کے بیٹے محمد بن اشت نے امام حسین کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ ہم اپنے ویور کی خدمت میں اپنے مظلوم مسموم امام کی زندگی کے چند پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔ والدین: حضرت امام حسن علیہ السلام کے والد ماجد حضرت امام علی بن طالب علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ اپنے والدین کی پہلی اولاد ہیں۔ ولادت و اسادت: حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت و اسادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مشہور تاریخ دان جلال الدین سبوتی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ آپ کی صورت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی۔ پرورش: حضرت امام حسن علیہ السلام کی پرورش آپ کے والدین اور نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی، اور آپ وحی کے نزول کے مرکز میں پروان چڑھے۔ خدا کی عطا کردہ عظمت اور افضلیت کے نور سے ہمیشہ آپ کی سیرت منور رہی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا دور امامت شیعہ مذہب کے عقیدہ کے مطابق ہر امام پیدائش سے ہی امام ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے سے پہلے والے امام کی وفات کے بعد ہی عہدہ امامت پر فائز ہوتا ہے۔ لہذا حضرت امام حسن علیہ السلام بھی اپنے والد بزرگوار حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد عہدہ امامت پر فائز ہوئے۔ جب آپ نے اس مقدس منصب پر فائز ہوئے، چاروں طرف بدامنی پھیلی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے آپ کے والد کی اچانک شہادت تھی، اور یہ تمام حالات معاویہ کی شیطانی سازشوں کا نتیجہ تھے۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ غداری کی، انہوں نے مال و دولت، عیش و آرام اور عہدہ کے لالچ میں معاویہ سے ساز بات کر لی۔ ایسی صورت میں امام حسن علیہ السلام کے سامنے 2 راستے تھے، ایک تو یہ کہ دشمن کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی فوج کے ساتھ شہید ہو جائیں، یا دوسرے یہ کہ اپنے وفادار دوستوں اور فوج کو قتل ہونے سے بچا لیں اور دشمن سے جنگ بندی کر لیں۔ اس صورت میں امام نے اپنے حالات کا صحیح جائزہ لیا اور سرداروں کی بے وفائی اور فوجی طاقت کی کمی کی وجہ سے معاویہ سے جنگ بندی کرنا ہی بہتر سمجھا۔ صلح جنگ بندی کے شرائط: نمبر 1، معاویہ کو اس شرط پر حکومت منتقل کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشینوں کی سیرت کے مطابق کام کرے گا۔ نمبر دو، معاویہ کے بعد حکومت امام حسن علیہ السلام کی طرف منتقل ہوگی، اور امام حسن علیہ السلام کے اس دنیا میں موجود نہ ہونے کی حالت میں حکومت امام حسین علیہ السلام کو سونپی جائے گی۔ نمبر 3، نماز جمعہ کے خطبے میں امام علی علیہ السلام پر ہونے والا سب و شتم ختم کیا جائے گا، اور آپ علیہ السلام کو ہمیشہ اچھائی کے ساتھ یاد کیا جائے۔ نمبر 4، کوفہ کے بیت المال میں جو مال موجود ہے اس پر معاویہ کا کوئی حق نہ ہوگا۔ معاویہ ہر سال 20 لاکھ درہم امام حسن علیہ السلام کو بھیجے گا، اور حکومت کی طرف سے ملنے والے مال میں بنی ہاشم کو بنی امیہ پر ترجیح دے گا۔ جنگ و جمل و صفین
میں حضرت علی علیہ السلام کی فوج میں حصہ لینے والے سپاہیوں کے بچوں کے درمیان 10 لاکھ درہم تقسیم کیے جائیں۔ نمبر 5، اللہ کی زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کو ایمان ملنی چاہیے، چاہے وہ شام کے رہنے والے ہوں یا یمن کے، حجاز میں رہنے والے ہوں یا عراق میں، کالے ہوں یا گورے۔ معاویہ کو چاہیے کہ کسی بھی شخص کو اس کے ماضی کی برتاؤ کی وجہ سے کوئی سزا نہ دے، اہل عراق کے ساتھ دشمنوں والا رویہ اختیار نہ کرے۔ حضرت علی علیہ السلام کے تمام ساتھیوں کی مکمل طور پر حفاظت کی جائے۔ امام حسن علیہ السلام اور پیغمبر اسلام کے خانوادے سے متعلق کسی بھی شخص کی کھلے عام یا پوشیدہ طور پر برائی نہ کی جائے۔ معاویہ نے حکومت کے حصول کے لیے ان شرائط کو قبول کر لیا، لیکن حکومت کے ہاتھ میں آتے ہی وہ ان تمام شرائط پر عمل کرنے سے مکر گیا اور ساری عمر ان شرائط میں سے کسی ایک شرط پر بھی عمل نہ کیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو اس صلح نامہ نے معاویہ کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو اڑ دیا اور لوگوں کو اس کے اصل چہرے سے آشنا کروایا۔ شہادت: حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت 50 ہجری میں ماہ صفر کی 7 تاریخ کو مدینہ میں ہوئی۔ معاویہ کی سازش کے تحت آپ کی جادہ نامی زوجہ نے آپ کو زہر دیا تھا اور یہی زہر آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ قبر مبارک: طبقات ابن سعد میں مذکور ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا۔ ابو الفرج اصفہانی کی کتاب مقابل تعلیم اور دیگر تاریخی کتابوں میں مذکور ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کو دفن کرنے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی طرف لے جایا گیا تو امام حسن علیہ السلام کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں تدفین کو روکنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خچر پر سوار ہو کر آ گئیں اور ساتھ ہی مروان بھی بنو امیہ اور دیگر نام نہاد مسلمانوں کے ہمراہ حضرت عائشہ کی مدد و حمایت کے لیے فوراً پہنچا اور پھر حضرت عائشہ اور مروان کی قیادت میں امام حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی، جس سے 10 تیر امام حسن کے جنازے میں پیوست ہو گئے۔ اس صورتحال کی وجہ سے مجبور ہو کر امام حسن علیہ السلام کے جنازہ کو جنت بقیع میں حضرت فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔